وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. آج کی مجلس میں انشاءاللہ کچھ باتیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ مبارک مہینہ جو ہمارے اوپر بالکل سایہ فگن ہے، گنتی کے 2-3 دن اور رہ گئے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے آنے پر اللہ رب العالمین 3 کام کرتا ہے، اور جو شخص اس آنے والے مہمان کا حق ادا کر دے، اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص اس آنے والے مہینے کا یا اس مہمان کا حق ادا نہیں کر سکا تو نبی کی زبان سے اس کے لیے بد دعا بھی ہے۔ اس لیے یہ جو مہینہ آنے والا ہے یا آ رہا ہے، بالکل ایک تو یہ کہ ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صحت کے ساتھ اور امن کے ساتھ اس مہینے کو نصیب کرے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ بعض سلف رمضان کے آنے سے پہلے دعائیں کرتے تھے، کئی مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان نصیب کر دے۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، کچھ باتیں آج ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اتنا معزز اور اتنا مکرم، اتنا محترم مہینہ ہے کہ اس کے آنے پر اللہ رب العالمین 3 کام کرتا ہے، اور بہت مشہور روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا جاء رمضان یا اذا دخل رمضان، بعض روایتوں میں جب رمضان آ جاتا ہے یا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان جیسے ہی داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے سال جنت کے دروازے بند رہتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے، جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو ہم اس کے استقبال کے لیے کیا کریں گے؟ دروازہ بند کر دیں گے اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہمان کی عزت میں، اس مہمان کے استقبال میں اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور کوئی دروازہ پورا مہینہ بند نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ پورا مہینہ کوئی دروازہ جہنم کا نہیں کھلتا ہے۔ اور تیسرا کام جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، بعض روایتوں میں ہے وَمَرْوَدَتَ الْجِنِّ، یعنی جو سرکش جن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کو معلوم ہے کون سرکش ہے کون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جن یا کون سا شیطان ایسا ہے جو میرے بندوں کی نیکیاں خراب کر سکتا ہے، عبادتیں بگاڑ سکتا ہے، ماحول بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے احترام میں اس کو قید کر دیتا ہے۔ جیسے جب کبھی ماحول میں یا کبھی الیکشن وغیرہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیے پولیس جو ہے نا کرمنل کو بند کر دیتی ہے، جن کا تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے نا اٹھا کے پہلے اس کو جیل میں کرو تاکہ کہیں ماحول خراب نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین بھی رمضان کے آتے ہی سارے سرکش جنوں کو اللہ قید کر دیتا ہے۔ سارے جن قید نہیں ہوتے ہیں، صرف سرکش جن قید ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ رمضان کے اندر اگر کسی کے جسم میں کوئی جن وغیرہ شیطان آ جاتا ہے اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے تو بعض لوگ جو ہے پھر اس میں شبہ پڑ جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو سنا تھا کہ شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں رمضان میں، یہ کیسے اس کے اندر جن آ گیا؟ تو ایسا نہیں ہے، صرف سرکش جن جو ہوتے ہیں وہی قید کیے جاتے ہیں، سارے جن قید نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 کام اللہ تعالیٰ رمضان کے آنے پہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کتنا مکرم اور محترم یہ مہینہ ہے کہ آتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے آنے پر یہ 3 کام کرتا ہے۔
جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے 7 دروازے اللہ بند کر دیتا ہے پورے مہینے کے لیے، اور سارے سرکش جنوں کو اللہ قید کر دیتا ہے، اور کوئی سرکش جن پورا مہینہ کھلتا نہیں ہے، وہ قید میں رہتا ہے۔ تو اس سے اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ بتائیے جب اللہ تعالیٰ یہ 3 کام کرتا ہے تو کتنا مکرم مہینہ ہوگا، ہمیں اس کے لیے ہمارے دلوں میں خوشی ہونی چاہیے۔ بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ان کے دلوں میں خوشی نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے، دل میں خوشی ہے یا نہیں۔ اگر رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے دلوں میں خوشی ہے تو ایمان زندہ ہے، اور اگر ذرا بھی تھوڑا سا ارے اب تو کیا ہوگا، اب تو کھانا پینا بند ہو جائے گا، یہ وہ، پورا تھوڑا دل میں اگر تنگی ہے کہیں نہ کہیں تو ایمان میں کھوٹ ہے، ایمان ڈیمیج ہے، ایمان میں سڑان لگی ہوئی ہے، صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرے، جس مہینے کو اللہ پسند کرے، جس کے آنے پر اللہ اتنے بڑے بڑے کام کرے، ایک مسلمان اگر اس کے آنے پر خوش نہ ہو، اس کے دل میں لذت اور خوشی محسوس نہ ہو، تو کہیں نہ کہیں ایمان میں کھوٹ ہے، ابھی سے دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ رمضان جب آ جاتا ہے اور رمضان کوئی آدمی، کوئی مسلمان پالے اور رمضان کا حق اگر ادا نہیں کر پائے تو نبی کی زبان سے اس کے لیے بد دعا ہے۔ جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک مٹی میں مل گئی۔ یہ بولنے کا انداز تھا عرب میں، جب کسی کو کہا جاتا تھا کہ یہ گیا کام سے، ہلاک ہو گیا، تو ایسا بولتے تھے رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک مٹی میں مل گئی، مطلب وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ کون؟ من ادرک، یا ایک روایت میں ہے کہ دخل علیہ رمضان، کہ جس کے اوپر رمضان داخل ہوا، جس نے رمضان کو پایا اور رمضان چلا بھی گیا، ثم انسلخ، رمضان آیا اور چلا بھی گیا، قبل ان یغفر له، لیکن اس کی بخشش نہیں ہوئی، یعنی اپنی بخشش نہیں کروا پایا۔ رمضان پایا، اپنی بخشش نہیں کرا پایا اور رمضان چلا گیا، ایسا آدمی نبی کی زبان مبارک سے وہ آدمی برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو شروع میں ایمانی جذبہ بڑھ جاتا ہے، جب رمضان آتا ہے نا تو آپ دیکھیں مسجد کی صفیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، چٹائی مشکل ہو جاتی ہے، جگہیں نہیں ملتی ہیں، ایک ایمان عروج پہ پہنچ جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، عیب نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ایمان کا جذبہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جیسے رمضان کے دن بڑھتے ہیں مسجد کی صفیں گھٹتی ہیں، پھر اس کے بعد 2 3 4 دن 5 دن 6 دن، اس کے بعد دھیرے عام دنوں میں اور رمضان کے دنوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، پھر وہ جیسے پہلے تھا ویسے ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مسلمان شروعات میں ایمان کا جذبہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جیسے رمضان بڑھتا ہے ان کا جذبہ گھٹتا ہے، اور پھر اس کے نزدیک رمضان کے دن میں اور عام دنوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ پھر رمضان چلا جاتا ہے، رمضان گزر جاتا ہے، پھر رمضان کے بعد وہ جاگتا ہے تھوڑا۔ رمضان جب عید آ جاتی ہے اس کے بعد 2 4 دوست لوگ بیٹھتے ہیں تو بولتا ہے رمضان بہت جلدی گزر گیا۔ کیا بولتا ہے؟ رمضان بہت جلدی گزر گیا، اب کی بار رمضان بہت اچھے سے گزاروں گا۔ پھر رمضان آتا ہے، پھر وہ 2 4 10 دن کا جذبہ ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلے سال پھر بولتا ہے اگلے سال بہت اچھے سے گزار۔ یہی اس کا روٹین، کتنے لوگوں کا یہی روٹین ہوتا ہے کہ وہ ہر سال شروعات میں تھوڑا جاگتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر اس کے بعد رمضان ختم ہونے کے بعد جاگتا ہے اور جو ہے وعدہ کرتا ہے اگلی بار بہت اچھے سے گزاروں گا، لیکن ہو نہیں پاتا ہے اس سے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے بہت اہم حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہیں کرا پائے اور رمضان چلا جائے تو ایسا آدمی ہلاک ہو گیا۔ رمضان کمانے کا سیزن ہے، جنت کمانے کا سیزن ہے۔ جیسے پیسہ کمانے کا سیزن بہت سمجھ میں آتا ہے، ہم سب کو پیسہ کمانے کا سیزن سمجھ میں آتا ہے۔ آپ بتائیے جو آدمی پیسہ کمانے کے سیزن میں سوئے، ایک دم سو رہا کھراٹے لے کر کے پورا، اور سیزن گزر جائے تو لوگ کیا بولیں گے اس کو؟ بیوقوف بھی اس کو بیوقوف بولے گا۔
یہ پیسہ کمانے کا سیزن ہے، سو کے گزار رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ رمضان جنت کمانے کا سیزن ہے، ایک مہینہ ہے جو جنت کمانے کے لیے اللہ نے دیا ہے، ایک سیزن ہے۔ اور جو آدمی سیزن گنوا دے تو وہ آدمی برباد ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اعتبار سے پیسہ کمانے کا سیزن اگر گنوا دے تو وہ برباد ہے، دنیا کے اعتبار سے برباد ہے، اس کو بیوقوف بھی بیوقوف بولتا ہے، بیوقوف آدمی ہے۔ تو آپ بتائیے، نبی نے اس لیے تو کہا کہ جو آدمی رمضان پائے اور اپنی بخشش نہیں کرا پایا وہ آدمی برباد ہو گیا۔ تو اس لیے یہ دوسری بات ہے کہ رمضان جب آئے تو پہلے سے چوکنا رہنا چاہیے کہ یہ مہینہ مغفرت کرانے کا مہینہ ہے، جنت کمانے کا مہینہ ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کا مہینہ، اس لیے پہلے سے آدمی کو الرٹ رہنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے کہ اس بار رمضان کو بہت اچھے سے گزاروں گا اور ساری چیزیں اس کے نیتوں میں ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں۔ یہ دو بات ہوئی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ باتیں اختصار کے ساتھ کہ ہم رمضان کو کیسے گزاریں، رمضان جب آ جائے یا شروع ہو جائے تو کیا کیا کرنا چاہیے ہم کو۔ بہت ساری باتیں ہیں اور آپ سن چکے ہوں گے اس سے پہلے، لیکن میں یاد دہانی کے طور پہ ایک ایک کر کے ہم جو ہے دیکھتے چلے جائیں گے اور گنتے چلے جائیں گے، تاکہ جب رمضان آ جائے تو کم سے کم یہ ساری نیکیاں ہم سے چھوٹے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں تنوع رکھا ہے، یعنی اس میں مختلف قسم کی نیکیاں، آدمی یہ نہیں کر سکتا تو یہ کر لے، یہ نہیں کر سکتا تو یہ کر لے، یہ نہیں کر سکتا تو یہ کر لے۔ تو ایک آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ کچھ چیزیں تو لازم ہوتی ہیں، واجب ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو نفلی ہوتی ہیں، اور نفلی نیکیوں میں تنوع یعنی مختلف قسم کی ہیں، تو آدمی جو کر سکتا وہ کر لے، کامیاب ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں کیا کرنا چاہیے، کیسے اپنے رمضان کو ہم گزاریں۔ اور عام طور پہ لوگوں سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں۔ ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے بہت سارے لوگوں سے رمضان کے مہینے میں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے مقصد کو نہیں سمجھتے۔ بہت سارے آپ کو اکثریت مسلمانوں کی روزے کے مقصد کو نہ سمجھ کر کے روزہ رکھنا، یہ غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ کوئی آدمی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے ڈائٹنگ ہو جائے گی، ہاں رمضان پورا 11 مہینے ہم کو جو ہے وزن گھٹتا نہیں ہے تو اسی بہانے وزن گھٹ جائے گا۔ کوئی آدمی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ جو ہے لوگ دیکھیں گے، سماج کے لوگ کیا بولیں گے، چلو تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے روزہ رکھ لیتا ہے۔ کوئی آدمی کسی اور مقصد سے روزہ رکھ رہا ہے۔ اگر یہ سب دنیاوی مقصد ہے تو گھٹیا مقصد ہے، یہ سب کچھ ملنے والا نہیں اللہ کیا۔ روزے کا جو مقصد ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ ہر روزہ روزے کے مقصد کو سمجھ کے روزہ رکھنا۔ کیا مقصد ہے روزے کا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی۔ تقوی کا مطلب رکنے کا پاور، سیلف کنٹرول۔ ایک آدمی اپنے اندر رکنے کا پاور اتنا پیدا کر لے، جیسے 11 مہینہ نفس اور شیطان کے بہاؤ میں، دباؤ میں آدمی آزاد ہو جاتا ہے، بچ نہیں پاتا ہے۔ کیسا آزاد ہوتا ہے؟ کبھی نفس کا غلبہ ہوتا ہے، شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، تو آدمی بہت سارے گناہ کر لیتا ہے۔ رمضان ایک مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ٹریننگ کے لیے ایک مہینہ دیا ہے۔ یہی مقصد آدمی کے ذہن میں مقصد ہمیشہ رہنا چاہیے روزہ رکھتے وقت کہ اللہ ایک مہینہ کیوں دیا ہے، تاکہ ہمارے اندر وہ سیلف کنٹرول طاقت پیدا ہو جائے، رکنے کا پاور پیدا ہو جائے۔ اللہ اچھا روزہ کیسے رکنے کا پاور پیدا کرتا ہے؟ کبھی آپ غور کرو، روزہ کیسے آدمی کے اندر سیلف کنٹرول کیسے پیدا کرتا ہے؟ دیکھیے روزے کی حالت میں 3 چیزیں منع ہیں: کھانا، پینا، بیوی سے مباشرتی تعلقات، فزیکل جو ریلیشن ہے روزے کی حالت میں منع ہے۔ 3 چیزیں، یہی تینوں چیزیں حلال ہیں، یہی تینوں چیزیں اور دنوں میں اور رمضان کی راتوں میں بھی حلال ہے، کھانا، پینا، بیوی سے تعلقات، لیکن روزے کی حالت میں حرام۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ حلال چیز سے کیوں روک رہا ہے؟ اللہ حلال سے کیوں روک رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، ایک بندے کے اندر اس کے ذہن میں یہ بات اللہ تعالیٰ ڈالنا چاہتا ہے کہ اس کو حلال سے روک کے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا تقوی مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ رکنے کا پاور، اس کی جو بریک ہے رکنے کی طاقت اللہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی آپ دیکھیے روزے کی حالت میں گھر میں جاتا ہے، فریج کھولتا ہے، ٹھنڈا بالکل ایک دم، ہوا کتنی ٹھنڈی آ رہی ہے، پانی اتنا ٹھنڈا، بوتل کو ہاتھ میں لے کر دیکھتا بھی ہے اور پیاس لگی ہے لیکن پیتا نہیں، اکیلا گھر میں ہے،
لیکن پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، چھوتا ہے لیکن پیتا نہیں ہے، کھانا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے حالانکہ گھر میں اکیلے ہے۔ کیوں ایسا؟ یہ کیوں رکا؟ یہ اس کے اندر ایک حلال چیز سے رکنے کی طاقت آئی کہاں سے؟ یہ گھر میں اکیلا ہے، پیاس لگی ہے، بھوکا ہے، بھوک لگی ہے، لیکن نہیں کھاتا نہیں پیتا۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ جب تو اللہ کے منع کرنے سے حلال سے رک سکتا ہے، 1 مہینہ تو حلال سے رک سکتا ہے، تو 11 مہینہ حرام سے کیوں نہیں رک سکتا ہے؟ آپ غور کرو، یہی تو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعہ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ اگر تو 1 مہینہ حلال سے رکنے کی تیرے اندر طاقت ہے، 1 مہینہ تو حلال سے رک سکتا ہے، تو بعد میں 11 مہینہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا جن چیزوں کو، تو اس سے کیوں نہیں بچ سکتا ہے؟ لیکن تو ٹریننگ اپنی رکنے کی طاقت مضبوط کر لے۔ لیکن جو آدمی روزے کے مقصد کو جانے بغیر روزہ رکھتا ہے، وہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، شیطان آزاد ہوتا ہے، یہ بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے 1 مہینہ جو ہے اپنے لیے قید کا مہینہ سمجھا تھا۔ بہت سارے مسلمان اپنے لیے قید خانہ سمجھتے، وہ چلو ٹھیک ہے کیسے بھی گزار لو، 1 مہینہ آ گیا ہے کسی طرح سے گزر جائے، وہ گزارتا ہے صرف، بس 1 مہینہ گزر جائے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا یہ ٹریننگ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا 1 مہینہ کورس ہے۔ یہ کورس آدمی کے تقوی اور اس کے سیلف کنٹرول کو اللہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جو لوگ روزے کے مقصد کو جانے بغیر روزہ رکھتے ہیں نا، رمضان کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو۔ شوال کا چاند دکھا، شیطان آزاد، یہ بھی آزاد۔ تو یہ پہلی غلطی ہے۔ اور پہلا جو روزہ رمضان کیسے گزارے میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہر روزے کے مقصد کو سمجھ کے روزہ رکھیں، اور جتنے روزے ہیں رمضان کے سارے روزے رکھیں۔ بعض لوگ روزے کے معاملے میں سلیکٹڈ روزے رکھتے ہیں، اپنا چنا ہوا روزہ، یہ بڑے بڑے روزے ہیں، فلاں دن کے روزے ہیں، میرے وہ آفس میں کام کرتا ہوں، نہیں چھٹی ملتی ہے، بہت نہیں ہو پاتا، ایسا کچھ لوگ سماج میں ایسے لوگ ہیں، وہ سلیکٹڈ روزے رکھتے ہیں، خاص روزے رکھتے ہیں، جمعہ روزہ رکھ لیے، یا اپنے کو بھائی آفس میں چھٹی نہیں ملتی تو سنڈے رکھ لیا بھائی، ان کے سلیکٹ کیے وہ روزے۔ نہیں چلے گا، یہ روزہ فرض ہے، فرض ہے، اور جتنے رمضان کے روزے سب رکھنا ہے، بلا عذر کے، بلا کسی مجبوری کے روزہ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ سارے روزے رکھیں، رمضان کے سارے روزے رکھیں، اور ہر روزے کے مقصد کو سمجھ کے روزہ رکھیں۔ دنیاوی کوئی نیت نہ ہو، وزن گھٹانا مقصد نہ ہو، لوگوں کا ڈر مقصد نہ ہو، یہ مقصد نہ ہو کہ چلو اب تو گھر میں کھانا بننے والا ہے نہیں، چلو رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، کھانا تو ویسے بھی نہیں ہے، نہیں، یہ سارے مقصد غلط مقصد۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ تمام روزے رکھیں اور روزے کے مقصد کو سمجھیں۔ دوسری چیز جو رمضان کے تعلق سے جو عام طور پہ لوگوں میں غلطی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ رمضان کا مہینہ پا کر کے، یعنی دوسری عبادت، پہلی عبادت رمضان کی پہلی عبادت کیا ہے؟ جو بڑی عبادت ہے روزہ، بڑی عبادت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے روزہ رکھا دو نیت، ایمان اور احتساب، یعنی ثواب کی امید۔ ایمان یہ ہو کہ اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے، یہ میرے اللہ کا رسول کا فرمان ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ثواب کی امید، اللہ سے پانے کی امید، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو روزہ ہر روزہ اسی مقصد کو لے کے رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے، جو رمضان کی دوسری بڑی عبادت وہ تراویح کی نماز ہے۔ بہت سارے مسلمان پورا مہینہ تراویح نہیں پڑھ پاتے۔ کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے جو پورا مہینہ، یعنی ایک بھی تراویح ان کی نہ چھوٹی ہو؟ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ ہیں بھی، لیکن اکثریت مسلمانوں کی، اکثریت بتا رہا ہوں میں، کہ وہ تراویح پورا مہینہ تراویح کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ شروعات میں اتنا جذبہ ہوتا ہے، اتنا مطلب کہ چٹائی گھٹ جاتی ہے، جگہیں انتظام کرنا منتظمین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد 2 4 6 دن 10 دن کے بعد آپ دیکھیں، پھر وہ اندر آتے اتنے لوگ بچتے ہیں جو روزانہ مسجد میں تھے، اور آخری عشرہ تو آپ کو بالکل آخری عشرے میں ایک دم وہی جو خاص لوگ جو نماز میں آتے تھے وہی۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ محروم آدمی ہے، یہ آدمی رمضان کو ضائع کرنے والا ہے۔
رمضان کی بڑی عبادت تراویح کی نماز ہے. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان بھر قیام کر لیا ایمان اور احتساب، ایمان اور ثواب کی امید سے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیا کرنا بھائی، اتنا آسان کام ہے. عشاء کی نماز کے بعد آپ امام صاحب کے ساتھ میں 11 رکعت پڑھ لو. کیا ہے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ آپ امام صاحب کے پیچھے کھڑے رہو. کیا کرنا، ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے رہو، بس کچھ نہیں کرنا ہے. آپ امام صاحب جیسے رکوع سجدہ کر رہے کرو. 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ آدمی عشاء پڑھ کے نکل جاتا ہے. وہ پان کی ٹنکی پہ کھڑا ہے، وہ ہوٹل میں کھڑا ہے، گھنٹہ گھنٹہ موبائل پہ بات کر رہا ہے. پبلک یہاں سے تراویح پڑھ کے نکلتی ہے تو باہر کھڑا ہے. ایسا نہیں کہ بہت کسی کام میں بزی تھا، بہت امپورٹنٹ کام تھا عشاء کے بعد کی جا کر کے وہ کرنا تھا، نہیں جاتا تو چھوٹ جاتا. ایسا نہیں ہے، وہ یہاں سے نکل کے چلا جاتا ہے اور وہ باہر مل جائے گا آپ کو. لیکن اگر وہی آدمی صرف چپ چاپ 1 گھنٹہ کھڑا رہتا تو کیا اس کا کیا نقصان ہو جاتا. اتنا آسان معاملہ ہے کہ چپ چاپ آپ کھڑے رہیے امام کے پیچھے. 1 گھنٹہ نہیں کھڑے رہ سکتے ہیں. لیکن شیطان چونکہ جو ہمارے ساتھ ہمارا نفس ہے، وہ تو نفس تو ہے نا ہمارے ساتھ میں، وہ کہاں جاتا ہے؟ تو نفس تو انسان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. تو دل میں آتا ہے بھائی چلو. تو یہ بہت سارے مسلمان تراویح کی نماز نہیں پڑھ پاتے. آپ کسی کو دیکھو مت، وہ جا رہا ہے، ہاں وہ عشاء پڑھ کے جا رہا ہے، مت دیکھو آپ، وہ آپ کی قبر میں جانے والا نہیں ہے. آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے. کون صاحب جا رہے ہیں، ارے وہ اتنا نیک آدمی جا رہا ہے، وہ مولوی صاحب جا رہے ہیں، وہ نہیں پڑھتے، تو کسی کو مت دیکھو. آپ یہ دیکھو 1 مہینہ ہے، 1 مہینہ اللہ نے آپ کو دیا، نصیب کیا ہے. کتنے لوگ پچھلے سال تھے ابھی نہیں ہیں، چلے گئے، نہیں ملا ان کو. 1 مہینہ ملا ہے. تراویح کی نماز، ایک بھی تراویح مت چھوڑے. ہاں رمضان ختم ہوگا، شوال کا چاند دکھا، آپ نے 1 تراویح نہیں چھوڑی، یہ نبی کی زبان مبارک سے وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. ادھر رمضان گیا اور آپ کی مغفرت کا اعلان ہو چکا ہے. لیکن 1 تراویح آپ نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے کبھی جماعت چھوٹ سکتی ہے، جماعت چھوٹ گئی، آپ گھر پہ آ کے پڑھ لو. کبھی ٹھیک ہے آدمی پڑھا، کیا ہوتا معلوم ہے، 2-4-10 دن پڑھنے کے بعد کبھی کسی یعنی ایمرجنسی میں آدمی کہیں ٹرین میں کہیں پھنس گیا اور جماعت چلی گئی، چھوٹ گئی جماعت، تو شیطان دل میں نا سستی پیدا کر، ارے اب 1 تراویح چلی گئی، تو اگلے 1 دن کا چھوڑ دینا اگلے دن کے لیے سستی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اگلے دن شیطان ڈالتا ہے دل میں، ارے 1 تو چلا گیا، اب وہ جو ترتیب چل رہی تھی نا وہ کٹ گئی، جو سلسلہ چل رہا تھا وہ ٹوٹ گیا، تو اب ٹوٹ گیا، اب جانے دو. نہیں، اگر کبھی تراویح آپ کی جماعت سے چھوٹ جائیں، آپ گھر پہ جا کر کے آپ 11 رکعت گھر میں پڑھ لو. انشاءاللہ آپ کی جو ترتیب ہے نا وہ ترتیب قائم رہے گی کہ آپ پورا مہینہ پڑھنے والے بنو گے. اللہ کی لسٹ میں آپ جو 1 مہینہ پورا تراویح پڑھنا ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کو 1 مہینہ پورے اس ترتیب میں آپ آئیں گے. کبھی جماعت چھوٹ جائے آپ گھر پہ پڑھ لو، لیکن کوشش کریں کہ جماعت ہر کام پہلے کر لیں تاکہ جماعت ملے. لیکن کبھی کبھار انسان ہے کبھی ہو جاتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کا اہتمام کریں اور کسی کو دیکھیں نہیں. آپ 1 گھنٹہ نکالیں، 1 سوا گھنٹہ آپ کسی طرح بھی امام صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں، چپ چاپ سنیں بس. تو یہ دوسری چیز ہے جو بہت بڑے ثواب سے لوگ محروم ہوتے ہیں تراویح کی. اچھا اپنے آپ کو دھوکہ بھی مت دیں. کبھی کبھی کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں تراویح میں. کیا ہے، عشاء پڑھ لیے تو دل میں آتا ہے چلو رات میں پڑھوں گا، میں رات میں اکیلے پڑھوں گا. تو وہ کیا کرتا ہے نا کہ عشاء پڑھ کے وہ نکل کے چلا جاتا ہے، جماعت سے نہیں پڑھتا ہے. اس کے دل میں ایسا خیال آتا ہے چلو رات میں اکیلا پڑھنے بہت افضل ہے، ہاں تہجد کے وقت میں اکیلے سحری کے پہلے اٹھوں گا تو پڑھ لوں گا، ایسا دل میں آتا ہے. اب جا کے سو جاتا ہے. اب سو گیا تو اٹھتا کب ہے؟ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، ایک دم بالکل کھانے کا وقت ہے. تو اب سحری کرے یا تراویح پڑھے، کیا کرے گا؟ آپ بتائیے، 2 میں سے ایک ہی کر سکتا ہے، یا سحری کھائے یا تراویح پڑھے. تو سحری کون چھوڑنے والا ہے؟ ہاں تو تراویح کی. تو آدمی دل میں سوچتا ہے اللہ غفور الرحیم، جانے دو معاف کر دے گا. یہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ مت دو اپنے آپ کو. اگر آپ روزانہ عشاء کے بعد جماعت سے امام صاحب کے ساتھ پڑھیں، یہ دھوکہ اپنے آپ کو مت دیں کہ میں اکیلے پڑھوں گا جا کر کے. کیونکہ اکیلے پڑھنے چلے گئے اور جانے کے بعد سو گئے، نہیں پڑھ پائے، پھر وہ اگلے دن سستی کا ذریعہ بن جائے گا. 1 دن چھوڑ دیں گے آپ، اگلے دن سستی کا ذریعہ بن جائے گا. مت کریں، اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. علماء نے کہا کوئی حافظ ہے
تو ٹھیک ہے، وہ اگر اکیلے رات میں پڑھتا ہے، لمبا قیام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اجازت دیا علماء نے، کوئی حافظ ہے تو، لیکن بہتر یہی ہے کہ جماعت سے آپ پڑھ لیں تاکہ سارے شبہات اور فتنے اور دھوکے سے محفوظ رہیں. ہاں اسی میں عافیت ہے. تو یہ دو بات ہوئی. ایسے ہی تیسری چیز یہ ہے رمضان کے تعلق سے کہ جیسے کہ ابھی آپ سن رہے تھے، بہت سارے مسلمانوں سے یہ بھی غلطی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی قرآن کو ایک بار کم سے کم پڑھ کے ختم نہیں کر پاتے. کم سے کم ایک بار ختم کرنا. تو یہ کریں کہ رمضان کے مہینے میں جہاں پورے روزے رکھنا ہے، تراویح پوری پڑھنی ہے، وہیں قرآن کم سے کم ایک بار آپ ختم کریں، ایک بار آپ پڑھ کے ختم کریں. آپ ایک سے زیادہ ختم کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم کوشش کریں. بہت سارے مسلمان کیا ہوتا ہے کہ رمضان آیا، شروع میں تھوڑا جذبہ ہوتا ہے 2 4 5 دن کہ قرآن گھٹ جاتے ہیں، مسجد میں قرآن نہیں ملتا ہے پڑھنے کے لیے، 5 دن 6 دن. اس کے بعد جیسے جیسے رمضان بڑھا، پھر وہ قرآن واپس سب اپنی اپنی جگہ پہ پڑے رہتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں 1 پارہ 2 پارہ پڑھ لیا، 2 پارہ پڑھا، 3 پارہ پڑھا، اس کے بعد جو رکھتا ہے پھر وہ اگلے سال رمضان میں اٹھاتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہر سال ان کا 2 ہی 3 پارہ ہو پاتا ہے. وہ شروع میں جذبہ ہے تو کھول کر کے پڑھ لیا 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ لوگوں کو دیکھ کر کے، پھر رکھ دیتا ہے. پھر وہ رکھ دیا تو جو رکھا نا، پھر وہ اگلا رمضان جب آتا ہے تب جاگتا ہے، تھوڑا اللہ تھوڑا میں بھی پڑھوں، پھر 2 3 پارہ پڑھتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے. تو ایسے ہر سال روٹین ہے بہت سے لوگوں کا، وہ 2 3 پارہ زیادہ نہیں پڑھ پاتے. مت کریں، اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. روزانہ اچھا کسی کو دیکھ کے مت پڑھیں کہ فلاں اتنا پڑھ رہا ہے تو میں اپنی اسپیڈ کسی کو دیکھ کے طے نہ کریں. اس کو یاد رکھیں، ہمیشہ اپنی اسپیڈ خود طے کریں. کون بھاگ رہا ہے، کون 2 پارہ پڑھا، کون 4 پارہ پڑھا، مت دیکھیں کسی کو. آپ یہ دیکھیں میں اپنی اسپیڈ کتنا میں چل سکتا ہوں، کتنا رفتار سے میں چل سکتا ہوں. آپ اگر 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں ڈیلی 24 گھنٹے میں، آپ اتنا ہی پڑھیں. آدمی کیا کرتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر کے وہ 2 پارہ پڑھا، میں بھی 2 پارہ پڑھوں. بھی ہر آدمی کی کیپیسٹی الگ الگ ہوتی ہے، ہر آدمی کی صلاحیت اور طاقت اندر کی نا الگ الگ ہوتی ہے. تو کوئی آدمی ایسی طاقت ہوتی ہے وہ کئی پارہ پڑھ لیتا ہے، لیکن ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. آپ اپنا طے کریں میں کتنا پڑھ سکتا ہوں لیکن ڈیلی پڑھوں گا، میں آدھا پارہ پڑھوں گا لیکن ڈیلی پڑھوں گا. آپ اسی اسپیڈ سے چلو. آپ تو قرآن آپ روز پڑھو، 24 گھنٹے میں کم سے کم 1 آدھ پارہ ہی پڑھو، لیکن پڑھ کے رمضان میں ایک قرآن ختم کرو. بہت سے لوگ افسوس ہوتا ہے کہ آج تک ان کو عربی پڑھنا نہیں آتا، ہندی ہی پڑھے، ہندی سے کام چلا رہے ہیں. افسوس، بہت افسوس ہے کہ وہ دنیا بھر کے میسج پڑھنا اس کو آتا ہے. واٹس ایپ پہ کتنے میسج پڑھ ڈالتا ہے، کس کس کے میسج پڑھ ڈالتا ہے. ہاں کو کمپنی کا میسج ہے، فلاں کا میسج، سارے دوستوں کے میسج پڑھ ڈالتا ہے. رب العالمین کا میسج سب سے بڑا میسج قرآن مجید، لیکن آج تک اس کو پڑھنا نہیں آیا. ہاں یہ افسوس کی چیز ہے، بہت افسوس کی چیز ہے. یہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. اگر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا آ جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں. رمضان کے مہینے میں اگر ارادہ کر لے کہ میں تھوڑا تھوڑا سیکھوں گا، انشاءاللہ وہ 1 مہینے میں عربی سیکھ جائے گا اور قرآن پڑھنا اس کو بہترین آئے گا. کسی کو بھی پکڑے جس کو اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے، اس کے پاس آدھا گھنٹہ ٹائم نکالے، ہاں آدھا گھنٹہ، کہ بھئی آپ مجھے صرف سکھا دو، بیسک بتا دو کیسے پڑھنا ہے. انشاءاللہ 1 مہینے میں رمضان کی برکت سے انشاءاللہ 1 مہینے میں آپ قرآن پڑھنا آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن کوشش ہماری ہونی چاہیے. تو کم سے کم ہندی سے نکلیں، ہاں وہ کم سے کم عربی زبان جو اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں قرآن اتارا اس کو پڑھیں. تو روزانہ قرآن پڑھیں، اپنے ثواب کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ہر حرف پہ، 1 حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے. پورا قرآن ختم کیا کتنی نیکی ملے گی آپ بتائیے، غور کریں. روزانہ آپ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، انشاءاللہ پورے مہینے میں ختم ہو جائے گا. تو یہ غلطی بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے کہ قرآن ختم نہیں کر پاتے. اور قرآن کی فضیلت تو آپ نے سب سن لیا الحمدللہ. تو یہ قرآن کو ہم پڑھیں. ایسے ہی اگلی چیز یہ ہے رمضان کے تعلق سے کہ جو ہے آپ دیکھیں اس کے تعلق سے ایک حدیث آپ دیکھیں جو قرآن کے تعلق سے، کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل ملتے تھے، اور رمضان کی ہر رات میں اللہ کے نبی جبریل سے ملاقات ہوتی تھی، اور فیدارسہ القرآن، قرآن کا دور ہوتا تھا. کبھی جبریل پڑھتے اللہ کے نبی سنتے، کبھی اللہ کے نبی پڑھتے حضرت جبریل سنتے تھے. قرآن کا دور ہوتا تھا. تو جب رمضان آئے نا، تو رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ نے اسی مہینے میں قرآن نازل کیا ہے. یہ بہت معزز کلام ہے اللہ تعالیٰ کا.
بڑی برکتوں والی کتاب ہے، تو اس سے اپنا تعلق جوڑیں، دلوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، دلوں کی بے چینیاں نکل جاتی ہیں، دلوں میں تنگی جتنی ہے نا، قرآن پڑھ کے تو آپ دیکھیے روزانہ دلوں کا شفا، دلوں میں جتنی گندگیاں ہیں نا وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ شفا ہے۔ تو بہرحال اس سے اپنا تعلق جوڑیں اور اس کو پڑھیں قرآن رمضان میں۔ ایسے ہی اگلی چیز یہ ہے کہ رمضان میں ایک کام اور کریں، روزہ ہو گیا، تراویح ہو گئی، یہ قرآن ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کریں کہ اپنے اوقات میں، یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اب بیٹھے ہیں، بیٹھ کے بار بار وہ اس کو دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آ کر کے ٹھیک ہے بیٹھے ہیں قرآن سن رہے ہیں، کیونکہ ان کو کچھ آتا نہیں، کیا کریں؟ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کروں کیا، میں کیا کروں میں رمضان میں۔ کچھ لوگوں کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، آ کے مسجد میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کچھ، کیا کریں؟ کم سے کم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، رمضان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ہر وہ بندہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے یا جس کو آتا بھی ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ایک مہینہ ملا آپ کو، اتنی نیکیاں آپ کما سکتے ہو، اللہ کا ذکر بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، آپ کسی کونے بیٹھ گئے، کسی جگہ بیٹھ گئے، کچھ نہیں بات چیت کسی سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ پڑھیے 100 200 400 جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی گننا تو ہے نہیں، کتنے ہزاروں بار آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے ہیں جو اللہ کو سب سے پیارے ہیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبوب کلمات اللہ کی نگاہ میں یہ 4 ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ آپ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صبح و شام کے اذکار، صبح و شام کے اذکار یاد کر لیں، یاد، جیسے ہم صبح و شام کی گولی کھاتے ہیں نا، ٹیبلٹ شوگر کی، بی پی کی، ڈاکٹر لکھتا ہے صبح کھاؤ شام کو کھاؤ، ایسے نبی نے صبح و شام کے روحانی ایک علاج ہے، جسمانی بیماریوں یعنی ہر طرح کی تنگیوں کا ایک علاج، صبح و شام کے اذکار، صبح و شام کے اذکار نبی نے بتائیں، یاد کر لو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا، بہت مبارک مہینہ ہے، آپ وہ چارٹ لے لیجئے، چارٹ یا کم سے کم چھوٹی کتاب لے لیجئے جس میں صبح و شام کے اذکار ہیں، آتھنٹک جو اذکار ہیں۔ آپ ایک مہینہ آپ کتاب دیکھ دیکھ کے پڑھ لو نا، ایک مہینے کے بعد آپ کو کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آپ صرف دیکھ، صبح کے اذکار مطلب فجر کے بعد، اور شام کا مطلب مغرب سے پہلے پڑھ لیں، اگر مغرب کے پہلے نہیں پڑھ پائے تو مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ تو صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ ایک تو ایک ذکر کیسا ہے کہ عام ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، عام ذکر ہے، بیٹھے بیٹھے آپ کرتے رہیں۔ دوسرے یہ کہ جو خاص ذکر ہے نا صبح و شام کے اذکار، پابندی کریں اس کو، بہت بہت مفید اذکار ہیں، آپ کر کے دیکھیے، زندگی سے بہت ساری بے چینیاں دور ہو جائیں گی، بہت ساری بیماریوں کا علاج اس میں۔ وہ دعائیں آپ پڑھیں صبح و شام کے اذکار، بہت قیمتی اذکار ہے۔ آج مسلمان غافل ہے، 2-4 ذکر کر لیتا ہے، لیکن وہ جو 7-8 ذکر ہیں جو صبح و شام نبی کرتے تھے نا، کچھ ذکر ہیں جو صبح ہوتے تھے شام کو نہیں، یہ آپ ایسا ہی سمجھو جیسے ڈاکٹر بولتا ہے کہ یہ دونوں گولی آپ کو صبح و شام لینا ہے، یہ آپ گولی کھاتے رہو تو آپ صحت مند رہو گے۔ ایسے نبی نے صبح و شام کے جو اذکار بتائے ہیں نا، یہ ایک مسلمان کی زندگی میں بہت سارے غموں کا علاج ہے، بہت سارے فکر کا علاج ہے، آپ کر کے دیکھیے۔ لیکن پابندی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کو یاد نہیں ہے، نہیں یاد ہے۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، ایک کام کریں کہ ذکر کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں۔ ایک تو عام ذکر ہے، جنرل ہے، بیٹھے بیٹھے آپ کرتے رہیں، اور دوسرے وہ خاص جو صبح و شام کی اس کی پابندی کریں۔ اس میں ایک اور جوڑ سکتے ہیں، کثرت سے نبی پر درود پڑھیں۔ آپ بیٹھے ہیں، کچھ نہیں آتا، آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ بھی چھوٹا ذکر ہے، اس کا بھی ثبوت ہے۔ تو جو ہے آدمی پڑھ سکتا بیٹھے بیٹھے، ایک بار درود پڑھنے پہ اللہ کی 10 رحمت آتی ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ، آپ ظہر کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ نے 1 گھنٹہ درود پڑھا، کتنی نیکیاں آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیا۔ تو یہ کام کریں رمضان میں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اور شیطان کے بھگانے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان انسان کے قلب کے پاس، دل کے پاس قبضہ جما کے بیٹھا رہتا ہے، اور بندہ جیسے غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَهُ، جیسے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو شیطان سے سب سے زیادہ بندہ قلعے میں کب ہوتا ہے؟
جب اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ کام کریں کہ رمضان میں کثرت سے عورتیں کھانا بنا رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، کچن میں ہیں کچھ اور کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان، زبان سے اذکار نکلتے جا رہے ہیں. تو یہ نہ کریں، یہ مطلب بھولیں نہیں. ہاں ایسے ہی ایک اور چیز ہے جو رمضان میں کثرت سے کرنا بہت سے لوگ نہیں کر پاتے، کثرت سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں. آپ دیکھیے 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. اس میں ایک جو ہے روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا اور روزے دار کی دعا. روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اس لیے جہاں روزے کا ذکر کیا قرآن میں، اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دعا کا ذکر کیا. تو روزے کا دعا سے بہت گہرا کنیکشن ہے. اب آپ دیکھیے ایک آدمی 13 گھنٹے تک 13.5 گھنٹے تک روزہ ہے، لیکن ایک بار بھی دعا نہ مانگ پائے، کتنا افسوس ہے. کتنے مسلمان صبح سحری کے بعد سے لے کے افطاری تک ایک بار بھی اللہ سے نہیں مانگ پاتا. کتنے لوگوں سے کہتا ہے، اپنے مسائل لوگوں سے بیان کرتا ہے، بھئی ایسا ہو گیا ذرا دعا کرو، یہ ہو گیا دعا کرو. مولوی صاحب کے پاس آگے بولتا ذرا کچھ دعا کرو. اپنے مسائل لوگوں سے بیان کر رہا ہے، اور روزے کی حالت میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، اللہ کے سامنے بیان نہیں کر پاتا. یعنی بادشاہ بول رہا ہے مانگ، اور فقیر مانگ نہیں رہا ہے. ہم سب فقیر تو ہیں بھائی، کیا ہے؟ رب العالمین بادشاہ ہے، دینے والا ہے، ہم اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا پائیں پورے روزے کی حالت میں، افسوس ہے. تو یہ کام یہ کریں، روز جب رمضان آئے تو ایک کام کبھی نہ چھوڑیں کہ روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کریں. آپ ٹائم بنا لو کوئی، میں اس ٹائم اللہ سے دعا مانگوں گا، یہ ٹائم میرا دعا کا ہے. اللہ سے آپ مانگو جو بھی مانگنا ہے آپ کو. کتنے مسئلے انسان کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کسی کو رشتے کا مسئلہ ہے، رشتہ نہیں آ رہا ہے، کسی کو علاج کا مسئلہ ہے، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو جو ہے رزق کا مسئلہ ہے. کسی کو کورٹ کچہری کا مسئلہ، پھنسا ہوا بیچارہ دوڑ کے چکر لگا رہا ہے یہاں وہاں. کتنے مسئلے انسان کے پینڈنگ ہیں کہ نہیں ہیں، لوگوں سے بیان کرتا ہے. ارے اللہ کے سامنے بیان کرو. روزے کی حالت میں اللہ دعا رد نہیں کرتا ہے، اللہ قبول کرے گا. تو یہ کام کریں، کثرت سے اللہ سے روزے کی حالت میں دعا کریں. ایک دن بھی آپ کا روزے کی حالت میں دعا کے بغیر نہیں جانا چاہیے. ہر دن دعا سے خالی نہیں ہونا چاہیے. روزے کی حالت میں عورت ہو مرد ہو، اللہ سے مانگو. بے اللہ دینے والا ہے. آپ جتنی جائز چیزیں سب مانگ لو نا بھائی. آپ کیا اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے؟ اللہ سے مانگو، ضد کر کے مانگو. اب وہ الگ طریقہ ہے کہ مانگنے کے کیا طریقے ہیں، لیکن اللہ سے ضد کر کے مانگنا چاہیے. میں لے کے رہوں گا، جیسے بچہ ضد کرتا ہے باپ سے اور لے لیتا ہے. اللہ سے بھی مانگنا چاہیے، ادب کے ساتھ مانگے لیکن ضد سے مانگنا چاہیے کہ وہ لے کے رہے. امید ہے مجھے ملے گا، میں لے کے رہوں گا اس کو، اللہ سے مانگ کے رہوں گا. میں اللہ دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے، محبت ہے. ہاں تو یہ دعا کریں. ایسے ہی رمضان کے اندر ایک اور چیز ہے جو کثرت سے کرنا چاہیے، وہ ہے جو ہے صدقہ و خیرات. صدقہ و خیرات بھی یہ بھی ایک نیکی ہے جو ہمارے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس جو بھی طاقت ہے، ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہمارے پاس طاقت ہو، ہر آدمی کو اللہ نے الگ الگ بنایا، جس کے سب کی کیپیسٹی الگ الگ ہے. تو رمضان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور جو ہے سنت رہی ہے، عادت رہی ہے کہ جب جبریل اللہ کے نبی سے جس رات ملتے تھے نا، تو صبح جو ہے آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، آپ کی سخاوت فیاضی بڑھ جاتی تھی. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں ایک آدمی روزے میں ہے، روزے کی حالت میں ہے اور لوگوں کو صدقہ کر رہا ہے. آپ کے پاس جو ہو، 1 روپیہ 10 روپیہ 50 روپیہ، جو روزانہ آپ لوگوں کو صدقہ کریں، بہت بڑی چیز ہے اللہ کو اللہ کے راستے میں دینا. تو صدقہ و خیرات اس مہینے میں کریں اپنی طاقت کے حساب سے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس سے محروم نہ رہیں. ایسے ہی ایک اور نیکی ہے جو اس مہینے میں ضائع نہیں ہونی چاہیے. وہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ پورا مہینہ گزر جاتا ہے، کسی کو افطار نہیں کرا پاتے. افطار کرانے کی نیکی بہت بڑی نیکی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرا دیا. کوئی روزے دار ہے، آپ نے کہا بھائی آپ میرے یہ کھجور سے افطاری کیجیے، وہ اس نے آپ کے کھجور سے افطاری کیا، یا آپ نے لا کر کے کچھ، آپ یہ میرے سامان سے آپ افطاری کر لیجیے، آپ نے افطاری کرا دیا. تو جو آپ کے روزے کا ثواب تو آپ کو ملا ہی، اس نے جو روزہ رکھا تھا اس کو اس کا ثواب ملا، لیکن ایک روزے کا ثواب آپ کو اور مل گیا.
یعنی اگر ایک آدمی ایک روزہ رکھا، آج کے پہلا روزہ اس کا، اور آج ہی کے دن اس نے کسی کو افطاری بھی کرا دیا، تو آج کے دن اس کے اکاؤنٹ میں 2 روزے کا ثواب آیا، اس کے نام اعمال میں 2 روزہ آیا، 2 کو کرایا تو 3 روزہ آ گیا اس کے نام اعمال میں، 4 کو آپ دیکھیں کتنا بڑھا سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر ہر دن کسی نہ کسی کو افطاری کراتا ہے، رمضان ختم ہوگا 30 روزے یا 29 روزے اس کے اپنے ہیں، اور اسی کے برابر 29-30 روزے اور بھی اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ کتنا بڑا ثواب ایک آدمی کما سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اس میں آدمی بڑھ بھی سکتا ہے، کوئی آدمی 50 کو کرا دیا، کوئی آدمی 100 کو کرا دیا، ایک 100 روزہ اس کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ تو یہ جو ہے اس نیکی سے محروم نہ رہیں، افطار کرائیں، افطار وغیرہ کرانا چاہیے ساری چیزیں۔ ایسے ہی ایک چیز اور ہے، روزے کی حالت یعنی رمضان کے اندر کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کرنے والی چیزیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں میں اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں سے رمضان کی حالت میں، رمضان میں روزے کی حالت میں یا رمضان کے مہینے میں بچنا چاہیے۔ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ تو ہمیشہ حرام ہے، ہر وقت منع ہے، لیکن کم سے کم ایک آدمی روزہ ہے اور روزے کی حالت میں بیٹھ کر کے، ایک آدمی دیکھیے روزہ ہے، منہ میں روزہ ہے لیکن مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی مشابہت ہے۔ تو منہ میں روزہ اور مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو آپ تصور کریں، کبھی غور کریں کہ مطلب میں روزہ ہوں اور روزے کی حالت میں غیبت کر رہا ہوں، تو منہ میں تو روزہ ہے، حلال سے بچا ہوا ہے، کھانا حلال نہیں کھا رہا ہے، پانی حلال نہیں پی رہا ہے، حلال سے بچ کے لیکن مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو غیبت کر رہا ہے بیٹھے بیٹھے۔ عورتیں ہیں، ان کی چغلی غیبت کر رہی ہیں، ان کے بارے میں، تو اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیں یہ چیز ہمیشہ حرام ہے، لیکن کم سے کم روزے کی حالت میں ایک آدمی دیکھے منہ میں روزہ ہے اور یہ جرم کرے تو کم سے کم بچنا چاہیے۔ تو روزے کی حالت میں جھوٹ، چغلی، غیبت، ان سب سے بچائے۔ اس لیے آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے اکاؤنٹ میں، نام اعمال میں سوائے بھوکے رہنے کے اور کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ صبح سے شام تک بھوکا وہی لکھا جاتا، ہاں بھوکا تھا، اجر نہیں ملا۔ کیوں؟ اس نے اپنے اجر کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ تو کم سے کم حفاظت کریں، اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ ہم یعنی روزے کی کبھی حالت میں دیکھیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ ہمیشہ حرام ہے، لیکن کم سے کم منہ میں روزہ ہے تو کم سے کم سنبھالو روزے کو اپنے۔ غیبت، چغلی، بالکل ایک دم جو ہے، اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بعد میں بھی آپ کو ان گناہوں سے بچنے کی آپ کو توفیق دے دے، تو کم سے کم بچاؤ اپنے روزے کو، تو جھوٹ، چغلی اور غیبت سے بچائیں۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے میں ایک اور چیز ہوتی ہے لوگوں سے، وہ لوگ جو ہے، بہت سارے لوگ جھگڑے کرنے لگتے ہیں، یعنی بہت سے لوگوں سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں پیٹ خالی ہوتا ہے نا، تو آدمی جھگڑے کے موڈ میں رہتا ہے۔ پیٹ خالی ہے اور اس کے بعد جو ہے آیا مسجد میں، عام طور پہ عصر کے بعد آپ دیکھیے کتنی مسجدوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ پنکھا کس نے چالو کیا، کس نے بند کیا، وہ جھگڑا شروع۔ تو بہت سارے جگہوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے جگہوں پر، گھروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں کبھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائیں، اور جو ہے اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ تو یہ آدمی خاص طور پہ دیکھیں، کیوں کہا گیا کہ کوئی آدمی اگر جھگڑا کر رہا تو کہہ دو انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں بھائی، میں تم سے بحث نہیں کرتا، میں تم سے لڑنے والا، تم اگر بحث کے موڈ میں ہونا تو میں روزے دار ہوں، چپ رہو۔ تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر کوئی آدمی جھگڑے کے موڈ میں آئے بھی نا تو کم سے کم بچاؤ اپنے آپ۔ تو جھگڑا رمضان کے مہینے میں کبھی کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، آپ دیکھے ہوں گے کہیں کہیں، تو اس طرح سے جھگڑے سے بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسے ہی جو ہے ایک چیز اور ہے، رمضان کے مہینے میں اوقات ضائع کرنے سے بچیں اپنے آپ کو۔ اوقات، بعض لوگ رمضان کے مہینے کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے وقت گزر جائے، وہ صرف ایک مہینہ وہ گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے مسلمان گلی میں کوئی کیرم بورڈ کھیل کے جو ہے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ رات میں کیا کرے گا، جیسے رمضان آیا نا تو وہ رات میں مسلمان کی گلیوں میں
محلوں میں آپ دیکھیں وقت گزارنے کا ایک ٹائم پاس کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ رمضان کیسے بھی گزر جائے. یہ اپنے لیے رمضان کو قید سمجھتا, بوجھ ہے, وہ چاہتا جلدی گزرے. اب کیسے گزرے, ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو ٹائم پاس کرنے کے طریقے نکالتا ہے. کوئی گلی میں رات میں اٹھ کے کرکٹ کھیل رہا ہے, لوگوں کے راستے بند کیے ہوئے, کوئی کیرم کھیل رہا ہے, کوئی کچھ اور الگ الگ طریقے نکال دیے, ٹائم پاس. اپنے بتائیے اتنا قیمتی وقت ہے, 1 مہینہ ملا ہے, اتنا قیمتی وقت ہے کہ چلا جائے تو پتہ نہیں پھر ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے میرے بھائیوں, اور آدمی اس کو ضائع کرے. مسجد میں بیٹھا ہے, کتنے لوگ ایسے بیٹھے رہتے ہیں, گھڑی بار بار دیکھ رہا ہے کتنا گھنٹہ باقی ہے, اچھا 2 گھنٹہ باقی, تو پھر سویا, پھر ہاں آدھا گھنٹہ باقی ہے. وہ اس کو, ارے بھائی اسی وقت کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بیٹھے بیٹھے ذکر کر لیتا تو وہ ٹائم پاس کر رہا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ وقت جو گزرتا ہے نا, اپنے ایک نظام الاوقات بنائیں, ٹائم ٹیبل. رمضان جیسے شروع ہونا, ہر مسلمان مرد عورت اپنا ٹائم بناؤ. مجھے فجر بعد کیا کرنا ہے, مجھے فجر کے بعد, ٹھیک ہے آپ کو فجر بعد سونا ہے, 1 گھنٹہ آپ سو لو, ٹھیک ہے اب بناؤ. اس کے بعد اٹھ کے 1 پارہ قرآن پڑھنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر ظہر بعد یہ کرنا ہے, عصر بعد دعا مانگنا ہے, اس ٹائم ذکر کرنا ہے, اس ٹائم قرآن کی تلاوت کرنا ہے. آپ بناؤ. جو آدمی ٹائم ٹیبل نہیں بنائے گا تو کرے کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بھئی بچوں کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے پڑھائی کا, اسکول میں اس کے پورے پڑھائی کا ٹائم ٹیبل, کس گھنٹے میں کون سی پیریڈ کیا ہے پڑھانا, کب, اس کا ٹائم ٹیبل ہے. ہمارا اتنا 1 مہینہ جو ہم کو ملے گا یا ملنے والا ہے, ہم اس کا ٹائم ٹیبل نہ بنائیں. تو نظام الاوقات بناؤ, ٹائم ٹیبل. کس نماز کے بعد کیا کرنا ہے, کتنا قرآن کب پڑھنا ہے, کب ذکر کرنا ہے, کب دعا مانگنا ہے, کب صرف بیٹھ کے درود پڑھنا ہے, کب صرف توبہ کرنا ہے, استغفر اللہ, کب صرف جو ہے اللہ سے مانگنا. یہ آپ بناؤ, ٹائم ٹیبل بناؤ, پورے دن کا 24 گھنٹے کا پورا بنا دو, رات میں سب ساری چیزیں. اب دیکھیے کتنا بہترین رمضان گزرے گا, لیکن آپ بنا کے تو دیکھو, آپ بنا کے گھر میں لگا دو اپنے لیے کہ میں اس ٹائم میں یہ کام کروں گا. تو اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں اور ٹائم ٹیبل بنا کے پھر عبادت کریں, اور رمضان کو بہترین طریقے سے آپ اپنے سے جدا کریں. ایسے ایک چیز اور ہے, رمضان کے مہینے میں جو بہت سے لوگ رمضان کو نا کھانے پینے کا مہینہ مت بنائے. بعض لوگ رمضان کو صرف کھانے پینے کا مہینہ سمجھتے ہیں, اور مطلب جو ہے بعض غیر مسلم جو ہے یہ سمجھتے ہیں بیچارے کہ بھئی کیسے بھوکے رہتے ہیں. یہ ان کو نہیں معلوم کہ یہ آدمی جو ہے, آپ دیکھیں کہ مطلب ایک آدمی ایک ٹائم اگر بھوکا رہتا ہے تو دوسرے ٹائم جو ہے وہ 2 ٹائم کا کھا لیتا ہے. تو آپ رمضان میں کھائیں, اتنا کھائیں جتنا آپ کی عبادت میں کمزوری نہ آئے, لیکن اتنا بھی نہ کھا لیں کہ آپ کو ہضم کرنا مشکل ہو جائے معدے کو. کتنے لوگ رمضان کے مہینے میں ہاضمولا لے کے گھومتا ہے, جیب میں ہاضمولا لیے رہتا ہے, بھئی ہضم نہیں ہوتا ہے. اتنا کھا لیا کیسے ہضم ہوگا؟ ہاں افطاری میں اتنا زیادہ, پھر افطاری بعد آتا ہے بولتا کوئی بچا ہے کچھ, پھر کھاتا ہے, تراویح کے بعد پھر کھاتا ہے, اور اس کے بعد سحری میں پھر کھاتا ہے. آپ بتائیے سحری میں آدمی کبھی کبھی اتنا پانی اتنا پی لیتا ہے کہ اس کو جو ہے رکوع میں جاتا ہے تو جیسے الٹی ہو جائے گا, اس کو قے ہو جائے گا, اتنا پانی لگتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کے علاقے میں پانی آنے والا نہیں ہے نا, تو بھر لو سب ڈرم ورم, بھائی پانی نہیں آئے گا ایک دن. اس کو لگتا ہے ایک دن بھوکا, یعنی بھوکے رہنے کا ڈر اتنا ستاتا ہے اس کو, یہ بھوکا رہنا ہے. تو کیا ہوا بھوکے رہنا بھائی, بھوک پیاس لگنا چاہیے تبھی تو معلوم ہے روزہ ہے. کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں بھوکا رہنا, ارے پیاس اتنا لمبا دن ہے پیاسا رہنا, تو کیا کرو بہت پانی پی لو, اتنا پی لو کہ بعد میں رکوع سجدے میں کر رہا تو جیسا لگتا ہے بھی نکل جائے گا. ارے بھائی کیا اتنا آپ کھاؤ اتنا پیو, بھائی سانس بھی لینا چاہیے نا, اور بھوک اور پیاس کا احساس بھی ہونا چاہیے. اگر روزے میں بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوگا, آپ بتائیے پھر مقصد کیا روزے کا؟ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے اگر ان کو بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوا نا, اتنا کھائے تو کیا روزہ بہت اچھے سے گزرا. اور اگر کبھی احساس ہوا کسی آدمی کو پیاس لگی, عصر کے بعد بھوک لگی, تو کیا سمجھتا, ہاں تیرا روزہ لگا, روزہ لگ گیا, مطلب گنہگار ہے تو, روزہ لگ گیا. کہاں سے لے کے آئے بھائی یہ سب؟ تو یہ سب چیزیں غلط ہیں. بھوک پیاس کا احساس ہونا چاہیے تاکہ لگے کہ رمضان روزہ ہے, تبھی تو معلوم ہوگا. جو لوگ بھوکے رہتے ہیں ان کا احساس کیسے معلوم ہوگا, پیاس کا احساس کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہ رمضان کے مہینے کو نا کھانے پینے کا مہینہ صرف وہی مقصد نہ بنا لے. آپ دیکھیے کتنا مسلمان پورا پلاننگ ہوتی ہے, آج کہاں جانا آپ نے کو, اچھا
وہ کون سے ڈھابے جانا ہے، کون سے گلی میں، کہاں، اتنا سب پورا، ارے پورا 11 مہینہ تو کھاتا ہے، ایک مہینہ تو کم سے کم جو ہے عبادت کا مہینہ بناؤ، عبادت کا مہینہ یہ آپ اتنا کھاؤ جتنا آپ کی عبادت میں کمزوری نہ آئے، لیکن اتنا بھی مت کھا لو کہ آدمی جو ہے پورا جو ہے ہضم ہونا اور ساری چیزیں مشکل بن جائے۔ تو یہ اس سے بچائیں اپنے آپ کو، اور رمضان کے مہینے کو عبادت کا مہینہ سمجھیں اور ساری چیزیں، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو کھانے پینے میں نہ لگائیں ٹھیک ہے، لیکن جتنا ضرورت ہو اتنا ہی۔ ایسے ہی ایک چیز اور ہے، آخری بات بولوں گا، جو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے نا، آخری عشرہ، بہت سے لوگ آخری عشرہ رمضان کا ضائع کر دیتے ہیں۔ اکثریت مسلمانوں کی رمضان کا آخری عشرہ شاپنگ میں ضائع کر دیتی ہے، عید کی تیاری میں۔ جو سب سے قیمتی عشرہ رمضان کا ہے وہ لوگ بہت سے لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، رمضان کا آخری عشرہ ضائع ہونے سے بچائیں، ساری تیاری پہلے کر لیں۔ اتنا اب آدمی روزانہ شاپنگ میں جا رہا ہے، روزانہ کتنے لوگ آخری عشرے کے ہر رات جاتا ہے، وہ ایک دن گیا تو ایک بچے کپڑا لے کے آ رہا ہے، پھر اگلے دن جا رہا تو گڈو کا چپل لے کے آ رہا ہے، اگلے دن جا رہا تو اس کا چپل لے کے آ رہا ہے، وہ ہر پورا ڈھونڈتا ہے وہ ساری چیزیں۔ ارے بھئی آپ کو شاپنگ کرنا، ایک دن جاؤ، اگر جانا ہے ایک دن جا کے صاف کر لو، ہر دن جانا۔ آپ بتائیے عبادت کا مہینہ ضائع کر رہا ہے، راتیں ضائع کر رہا ہے، کتنا افسوس ہے مسلمان پہ، شرم آنی چاہیے مسلمان کو کہ ایک یعنی پورا، اور عورتیں آپ دیکھیے پورے مال، یعنی ایسا لگتا ہے کہ مطلب عید کی تیاری میں ان کو اب سارے اعمال، نیکیاں، کوئی فکر نہیں ہے ان کو۔ تو یہ نہ کریں، اپنے گھر کی عورتوں کی بھی اصلاح کریں، ایک دن کبھی جائیں، ساری چیزیں ایک ہی دن میں کر لیں، ہر دن نہیں، ہر رات نہیں۔ اور زیادہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے تیاری کر لیں۔ ایسے بہت سارے مسلمان ہیں کہ ابھی رمضان نہیں شروع ہوا ہے، اس کے پہلے ان کی سب تیاری ہو جاتی ہے، سارے کپڑے، ساری چیزیں، گھر کی سب چیزیں، کہ پورے مہینے نکلنا ہی نہیں ہے، رمضان کے کسی رات میں جانا ہی نہیں کہیں۔ یہ بہتر چیز ہے کہ تیاری پہلے کرنا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، کبھی کبھی جائز ہے کہ کبھی کبھی ٹھیک ہے بھائی کچھ چیزیں رمضان میں ہی ملتی ہیں، ٹھیک ہے، تو مسئلہ نہیں ہے، جو اس کے لیے ہر رات ہر دن ضائع نہیں، ایک دن جاؤ، ایک ہی دن میں صاف کر لو، رات میں نہیں، دن میں، تاکہ رات کی جو عبادت ہے، تراویح پڑھنا ہے اور ساری چیزیں، اور آخری عشرہ ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ باتیں، کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور کئی باتیں میں نے اس میں چھوڑ دی ہیں، اور یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اور رمضان کو گزارنے کا کیا کیا طریقہ ہے جو میں نے بتایا آپ کو، ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جو رمضان آنے والا ہے ابھی سے نیت کریں، نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ بہت اچھے سے گزاریں گے، اور جتنی عبادتیں ہیں جو میں نے بتایا، روزہ، تراویح، قرآن کی تلاوت پڑھ کے ختم کرنا، اس کے ساتھ ساتھ صدقہ اور دعائیں، ذکر، اور جتنا بتایا میں نے، آپ ترتیب سے بنا لیں اس کو، اور جب رمضان شروع ہو تو آپ اس کو اتنا بہترین سے ٹائم ٹیبل بنا کے کریں کہ جب رمضان آپ سے جدا ہو تو رمضان جدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ لکھ دیا جائے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ مہینہ صحت کے ساتھ، امن کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کی جانے والی جو بھی عبادات ہیں انہیں ہمیں اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔